آپ بھی صبح اٹھتے ہی محسوس کرتے ہیں کہ منہ کا ذائقہ بہت کڑوا ہے۔ پانی پینے کے باوجود دیر تک یہ کڑواہٹ ختم نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہی علامات معدے، جگر، دانتوں یا صحت کے دوسرے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی صبح منہ کا کڑوا ذائقہ کیوں ہوتا ہے، کون سی وجوہات خطرناک ہو سکتی ہیں، گھر میں کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ کن علامات پر فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں بھی آپ کے ساتھ روزانہ کی روٹین شیئر کروں گی جو بہت سے لوگوں میں اس مسئلے کو کم کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ صبح کے وقت منہ کا کڑوا ذائقہ خود کوئی بیماری نہیں ہوتی، بلکہ مختلف وجوہات ہوتی ہیں جس کی یہ ایک علامت ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات وجہ بہت سادہ سی ہوتی ہے، جیسے رات بھر منہ خشک رہنا یا دانت اچھی طرح سے صاف نہ کرنا، لیکن کچھ لوگوں میں یہ معدے کی تیزابیت کی وجہ سے، ریفلکس کی وجہ سے یا کچھ ادویات کے جو اثرات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے صرف وقتی نسخہ استعمال کرنے کے بجائے اصل وجہ کو پہلے تو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ رات بھر جو بیکٹیریا زبان پر اور دانتوں میں جمع ہوتے ہیں اگر سونے سے پہلے برش نہ کیا جائے یا زبان کو صاف نہ کیا جائے تو صبح منہ میں کڑواہٹ اور بد ذائقہ جیسے محسوس ہوتا ہے۔ اس کے لیے اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ سونے سے پہلے اور صبح اٹھ کر برش کیجیے۔ زبان صاف کرنے والا جو ٹونگ کلینر ہوتا ہے اس کو استعمال کریں۔ اگر مسوڑوں سے خون آتا ہے یا منہ سے مسلسل بدبو آتی ہے تو ڈینٹسٹ سے معائنہ بھی ضرور کروائیں۔ نمبر 2، رات کے وقت کم پانی پینا یا منہ کھول کر سونا۔ بعض ادویات منہ کو خشک کر دیتی ہیں، تو یہ خشک منہ ہے اس میں لعاب کم بنتا ہے جس سے ذائقہ متاثر ہو جاتا ہے، ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ اب اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ دن بھر آپ مناسب مقدار میں پانی پیجیے۔ رات کو بہت زیادہ آپ نمکین یا مسالے دار غذا کھا کر مت سویا کریں۔ اگر منہ مسلسل خشک رہتا ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں، کیونکہ بعض اوقات یہ کسی بیماری یا دوا کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 3، بعض افراد میں معدے کا تیزاب جو ہوتا ہے صفرا وہ اوپر آتا ہے، غذا کی نالی میں، خوراک کی نالی میں آ سکتا ہے۔ خاص طور پر رات کے وقت جب لیٹتے ہیں تو اس سے صبح اٹھتے ہی منہ میں کڑواہٹ اور کھٹا پن محسوس ہوتا ہے، تو ساتھ ہی سینے میں جلن یا ڈکاریں بھی آتی ہیں۔ اس کے لیے آپ رات کا جو کھانا ہے سونے سے کم از کم 2 سے 3 گھنٹے پہلے کھائیں۔ کھانے کے فوراً بعد آپ نے نہیں لیٹنا۔ چکنائی والی اور بہت زیادہ مسالے دار غذا کم کر دیجیے۔ اگر علامات آپ کو بار بار پھر بھی محسوس ہو یا بڑھتی محسوس ہونا تو ڈاکٹر سے ضرور معائنہ کرائیں، کیونکہ مستقل جو ریفلیکس ہوتا ہے اس کا علاج کرانا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ ابھی تک تو میں نے 3 وجوہات کی بات کی تھی، لیکن جو اگلی وجہ ہے وہ ایسی ہے جسے بہت سے لوگ نظر انداز کرتے ہیں، اور یہی وہ مسئلہ ہے جو بار بار واپس آتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بات کرتے ہیں اگلی پرابلم کی۔ وہ کیا ہے؟ ہمارا جو جگر ہے جسم میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ بائل بناتا ہے، صفرا بناتا ہے بائل، جو چکنائی کو ہضم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ اگر جگر یا جو پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے صحیح طرح سے کام ہی نہ کر رہا ہو پتے میں پتھری ہو، سوالنگ ہو، یا کچھ لوگوں کو اس کی وجہ سے صبح اٹھ کر منہ میں کڑواہٹ محسوس ہو جاتی ہے، تو یہ اکیلی علامت نہیں ہوتی، اس کے ساتھ اور بھی پھر علامت شو ہوتی ہیں۔ اگر جگر بائل ہے یا پتا اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو، اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دائیں طرف اوپر پیٹ کے اوپر درد محسوس ہو سکتی ہے۔ چکنائی والی غذا کھانے کے بعد آپ کو تکلیف محسوس ہو سکتی ہے، آپ کو متلی محسوس ہو سکتی ہے، اور بعض صورتوں میں تو آنکھوں میں یا جلد پر پیلا پن آ جاتا ہے۔ اگر یہ علامت بھی موجود ہے تو صرف گھریلو نسخوں پر آپ نے ڈیپینڈ نہیں کرنا، ڈاکٹر سے ضرور معائنہ کرانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ جو بھی وہ سجیسٹ کریں ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، کیا آپ روزانہ کوئی دوا استعمال کرتے ہیں؟ اگر ہاں تو بعض جو اینٹی بائیوٹک ہوتی ہیں، وائٹامن سپلیمنٹ ہوتے ہیں، آئرن کی گولیاں جو ہوتی ہیں یا کچھ دوسری ادویات ہوتی ہیں جس سے کچھ لوگوں میں منہ کی کڑواہٹ کا پرابلم ہو جاتی ہے۔ اگر کڑوا ذائقہ نئی دوا شروع کرنے کے بعد آیا ہے تو دوا خود سے بند مت کیجیے، اپنے ڈاکٹر یا فارماسسٹ سے مشورہ ضرور کریں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ دوا کا عام اثر ہے یا کسی تبدیلی کی وجہ سے ہے۔ ہاں، اب جو وجہ میں بتانے جا رہی ہوں وہ خاص طور پر ان لوگوں میں دیکھی جاتی ہے جو سمجھتے ہیں کہ وہ صحت مند غذا کھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ مسئلہ ختم نہیں ہو رہا۔ کبھی کبھی جسم میں بعض وائٹامنز
جو منرلز ہیں نا ان کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ذائقے میں نا منہ کے ذائقے میں تبدیلی آ جاتی ہے، جیسے اگر وائٹامن B12 کی کمی ہو، زنک کی کمی ہو۔ اس کے ساتھ بعض لوگوں میں تو کمزوری، تھکن، ہاتھ پاؤں سن ہونا یا زبان میں جیسے جلن محسوس ہونا، ایسی کیفیت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اگر ڈاکٹر مناسب سمجھے گا تو آپ کو خون کے ٹیسٹ کے ذریعے اس کی تشخیص آپ کو بتائے گا، ٹھیک ہے؟ تو خود سے سپلیمنٹ شروع کرنے کی بجائے طبی مشورہ ضرور کیجیے۔ نمبر 7، اگر کسی شخص کو بار بار پیاس لگتی ہے نا، یا یورین زیادہ آتا ہو، وزن کم ہو رہا ہو یا شوگر کنٹرول میں نہ ہو، تو بعض اوقات منہ کا جو ذائقہ ہے اس وجہ سے بھی کڑوا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو شوگر ہے نا تو اپنی دوائیں باقاعدگی سے لیں، اور شوگر کی آپ روزانہ اس کا چیک اپ ضرور کریں، پانی کو مناسب مقدار میں پیجیے، ڈاکٹر کی ہدایت پر بھی عمل ضرور کریں۔ نمبر 8، جن لوگوں کو الرجی ہو، نزلہ یا ناک بند رہتا ہو نا، وہ اکثر رات کو منہ سے سانس لیتے ہیں، اس لیے منہ خشک ہو جاتا ہے اور صبح منہ کا ذائقہ کڑوا لگتا ہے۔ اگر یہ مسئلہ بھی بار بار ہو تو اس کی وجہ ضرور جانیے، جیسے کہ الرجی کی وجہ سے ہے یا ناک کی سویلنگ کی وجہ سے ہے، تو اس کا علاج پہلے ضرور کروائیں۔ نمبر 9، حمل کے دوران ہارمونز میں تبدیلی ہوتی ہے، تبدیلی کی وجہ سے بھی بعض خواتین کو منہ میں جیسے کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے، تو خاص طور پر جب ابتدائی جو مہینے ہوتے ہیں ان میں اگر اس کے ساتھ شدید الٹیاں آئیں، پانی کی کمی محسوس ہو یا کچھ دوسری علامات ہو تو ڈاکٹر سے رجوع ضرور کریں۔ آپ کو بتاتی چلوں، اگر یہ کڑوا ذائقہ 2 ہفتوں سے زیادہ رہے، بار بار واپس آئے یا اس کے ساتھ درد ہو، بخار ہو، الٹی ہو، وزن کم ہو تو یا آنکھوں میں پلاہٹ آ جائے نا، تو آپ نے صرف گھریلو ٹوٹکوں پر انحصار نہیں کرنا، ڈاکٹر سے معائنہ ضرور کروانا ہے۔ اگر آپ کے منہ کی کرواہٹ صرف کبھی کبھار ہوتی ہے اور اس کی وجہ منہ کی صفائی یا ہلکی سی تیزابیت یا منہ کا خشک ہونا ہے نا، تو آپ گھریلو تدابیر آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر مسئلہ بار بار ہے، شدید ہے نا، اس کے ساتھ دوسری کوئی آپ کو علامات بھی شو ہو رہی ہیں، تو صرف گھریلو نسخہ کافی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو ڈاکٹر سے ضرور رجوع کرنا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو گھریلو نسخوں میں بتاتی چلوں کہ پانی، اکثر لوگوں میں پانی کم پینے کی وجہ سے منہ خشک ہوتا ہے، جس سے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، تو پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، دن بھر وقفے وقفے سے پئیں، اور رات سونے سے پہلے بھی تھوڑی مقدار میں پانی ضرور پئیں، لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ بار بار نیند خراب ہو۔ زیادہ تر صحت مند جو بالغ افراد ہیں نا، ان کے لیے تو یہ بہت فائدہ مند ہے۔ اگر آپ کو گردوں، دل یا جگر کی ایسی بیماری ہے جس میں ڈاکٹر نے آپ کو پانی محدود کیا ہوا ہے، تو آپ نے ان کی ہدایت پر عمل کرنا ہے۔ نمبر 2، صرف دانت برش کرنا کافی نہیں ہوتا، زبان پر جو جمی تہ ہوتی ہے وہ بھی ذائقہ خراب کرتی ہے، تو صبح اور رات آپ نے ٹونگ کلینر سے یا برش کی جو پشت ہوتی ہے اس سے زبان آہستہ آہستہ صاف کرنی ہے، بہت زور سے نہ رگڑیے گا ورنہ زبان زخمی بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، صبح اٹھ کر نیم گرم پانی سے کلی کریں، منہ کی صفائی کریں اور خشکی اس سے کم ہوگی اور آپ کو ہیلپ ملے گی۔ نمبر 4، اگر آپ کو سینے میں جلن، کھٹی ڈکاریں یا رات کے وقت تیزابیت رہتی ہے نا، ان عادات سے آپ کو کافی حد تک فائدہ ہوگا۔ یہ اگر آپ عادات ان میں سے کچھ اپنا لیتے ہیں، جیسے رات کا کھانا آپ سونے سے 2 سے 3 گھنٹے پہلے لے لیں، بہت زیادہ مسالہ دار یا چکنائی والی غذا نہ لیں، کھانے کے فوراً بعد نہ لیٹیں، اگر وزن زیادہ ہے تو وزن کم کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اس سے بھی ریفلیکس میں بہتری آتی ہے۔ اب میں بات کرتی ہوں کہ بعض لوگ ہیں نا، ان کے لیے ایک چائے کا چمچ خالص شہد گلے کو سکون دیتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن شہد منہ کی کرواہٹ کا ثابت شدہ علاج نہیں ہے۔ 1 سال سے کم بچوں کو شہد نہ دیجیے، جو ڈائبٹک پیشنٹ ہے وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے شہد کا استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے لیمو پانی بھی مناسب نہیں ہوتا، لیکن اگر مسئلہ تیزابیت یا ریفلکس کی وجہ سے ہے نا، تو لیمو بعض افراد میں اس علامات کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے اگر لیمو سے سینے کی جلن یا کرواہٹ بڑھتی ہے تو اس سے پرہیز کرنا ہے، ورنہ آپ لیمو پانی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ڈاکٹر نے منع نہیں کیا نا، تو بیلنس غذا لیں جس میں تازہ سبزیاں ہوں، پھل، دالیں، مناسب مقدار میں پروٹین کا استعمال کریں، سادہ پانی لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ نے سگریٹ نوشی سے پرہیز کرنا ہے، تمباکو، بہت زیادہ مسالے دار غذا سے، رات گئے بھاری کھانا کھانا، میٹھے مشروبات کی زیادتی سے پرہیز کیجیے۔ صرف سوشل میڈیا پر دیکھے گئے ہر نسخے پر عمل مت کیا کریں، بہت سے لوگ تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ بار بار اینٹی بائیوٹک خود سے استعمال مت کیجیے، اگر کئی ہفتوں سے مسئلہ برقرار رہے تو صرف گھریلو نسخوں پر انحصار مت کیجیے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کے کب جانا چاہیے۔ اگر منہ کی کرواہٹ کے ساتھ آپ کو شدید پیٹ میں درد ہو، مسلسل الٹیاں آئیں، خون کی الٹی آئے، کالا پخانہ ہو، آنکھوں یا جلد کا پلاہٹ آئے، تیزی سے وزن کم ہو رہا ہو، بخار ہو یا نگلنے میں دشواری ہو، تو فوراً طبی معائنہ کروائیے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو معلوماتی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ ممکن ہے یہ معلومات کسی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں روزمرہ صحت کے مسائل پر اسی طرح آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتی رہوں تو
تو ہمارا چینل انم ہوم ریمیڈی سبسکرائب کر لیجئے۔